بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری کتاب کا نام ہے معلم القرآن، اور معلم القرآن کا مفہوم ہے قرآن کی تعلیم دینے والی کتاب۔ یہ معلم القرآن یونٹ نمبر 2 ہے، اور سبق ہے ہمارا 3، صفحہ نمبر 57، اور یہ لیکچر نمبر 2 ہے۔ اور ہمارا آج کا موضوع ہے الکتاب سے فی الکتاب۔ کلاس ہماری ہے چہارم، آپ کے سبجیکٹ ٹیچر ہیں سر ذیشان، بحریہ کالج مجید ایساری بوائز ونگ۔ ہمارا آج کا سبق 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ شروع کے 4 حصے میں ریٹن ورک ہے، بک ورک ہے، اور جبکہ 5واں حصہ ہمارا اورل ورک ہے۔ تو گویا پہلا حصہ، دوسرا، تیسرا اور چوتھا حصے میں عربی کے الفاظ اور ان کے تراجم آپ کو کروائے جائیں گے، اور جبکہ 5واں حصہ آپ کا حصہ زبانی ہے، عربی کے الفاظ پڑھے جائیں گے اور ان کا ترجمہ آپ خود بتائیں گے۔ ہم اپنے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے حصے میں یہ ہے کہ فی اور فی کے ساتھ آنے والے الفاظ ملا کر لکھے گئے ہیں۔ ہمیں ان الفاظ کو پڑھنا بھی ہے، ان کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے تراجم بھی پڑھنے ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ فی کا ترجمہ ہے میں، عربی کیا ہے؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں۔ فی البأساء والضراء، تکلیف اور تنگی میں۔ فی السماء والارض، آسمان اور زمین میں۔ فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں۔ فی السراء والضراء، خوشحالی اور تنگ دستی میں۔ فی العلم والجسم، علم اور جسم میں۔ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے میں۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ تو یہ عربی کے الفاظ تھے، تو ہم نے ان عربی کے الفاظ کو بھی آپ کے سامنے پڑھا اور ان کے تراجم بھی آپ کے سامنے پڑھے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے ہم نے آنسر شیٹ تیار کی ہوئی ہے۔ آپ عربی کے الفاظ پڑھیں اور آگے آنسر شیٹ کے ذریعے سے اپنی بک کے اندر تراجم آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے فی۔ اب فی کے بعد کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بغیر الف لام کے آئیں گے، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو الف لام کے ساتھ آتے ہیں۔ تو آئیے ہم سبق کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور دونوں طرح کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، فی شکین، کسی ایک شک میں۔ اگر یوں لکھا ہوتا فی الشک تو اس وقت ترجمہ ہوتا کسی شک میں، لیکن شک بغیر الف لام کے ہے، تو عربی یوں ہے فی شکین، تو اس کا ترجمہ ہوگا کسی شک میں یا ایک شک میں۔ فی رحمتین، کسی رحمت میں۔ فی امتین، ایک امت میں۔ فی ریبین، کسی شک میں۔ فی شیئن، کسی چیز میں۔ فی غفلتین، کسی غفلت میں۔ فی قریتین، کسی بستی میں۔ فی جنتین، کسی جنت میں۔ فی عذابن، کسی عذاب میں۔ فی یومن، کسی دن میں۔ فی بحرن، کسی سمندر میں۔ فی شقاقن، کسی اختلاف میں۔ فی کتابن، کسی کتاب میں۔ فی غلالن، کسی گمراہی میں۔ فی لیلتن، کسی رات میں۔ فی لوحن، کسی تختی میں۔ تو یہ عربی کے الفاظ ہم نے آپ کے سامنے پڑھے اور ان کے تراجم بھی پڑھے۔ تو آپ بھی عربی کے الفاظ پڑھتے جائیے اور خود ترجمہ کیجئے گا، لیکن جہاں آپ کو ترجمہ کرنے میں دشواری کا سامنا ہو تو آپ آنسر شیٹ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ کسی شک میں، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 16 ہے کسی تختی میں۔ تو 1 سے لے کر 16 عربی کے الفاظ اور ان کے تراجم ہم نے یہاں پہ تحریر کر دیے، تاکہ آپ کو ترجمہ لکھنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے۔
اور اس تیسرے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ فی سے پہلے لام لگا دیا، اور لام جو ہے تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے، اور تاکید کا مطلب ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اگلے کو اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے اس حرف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لفی شقین، یقیناً ایک شک میں، لفی غلال، یقیناً کسی گمراہی میں، لفی قول، یقیناً کسی بات میں، لفی جحیم، یقیناً کسی دوزخ میں، لفی خسر، یقیناً ایک خسارے میں، لفی شقاق، یقیناً کسی اختلاف میں، لفی نعیم، یقیناً کسی نعمت میں، لفی خلق، یقیناً کسی پیدائش میں۔ تو یہ 1 سے لے کر 8 عربی کے الفاظ اور ان کے تراجم لکھے ہوئے ہیں، آپ آنسر شیٹ کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے سبق کا چوتھا حصہ ہے اور یہ بھی ریٹن ورک پر مشتمل ہے۔ اس حصے کے اندر ان کے لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ لام تاکید کا، اور اس پورے چوتھے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 طرح کی تاکید استعمال کی گئی ہیں، نمبر 1 انا اور نمبر 2 لام تاکید۔ اور تاکید کا مفہوم ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے کلام کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ باقی نہ رہے جب ہم انا اور لام کا اضافہ کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیا، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ اب دیکھیں، بے شک اور یقیناً ان 2 الفاظ کو ملایا تو اگلے سننے والے شخص کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ بندہ اپنی بات میں پکا اور سچا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ لآیا یہ سنگولر ہے، واحد ہے، لآیات یہ پلورل ہے، جمع ہے۔ ان فی ذالک لذکر، بے شک اس میں یقیناً ایک نصیحت ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ بات کتاب میں ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں ہے اور ایک جماعت دوزخ میں ہے۔ ان فی ذالک لعبرہ، بے شک اس میں یقیناً ایک عبرت ہے، عبرت مطلب نصیحت۔ ان فی ذالک لرحمۃ و ذکرہ، بے شک اس میں یقیناً ایک رحمت ہے اور ایک نصیحت ہے اور ایک ذکر ہے۔ یہاں ذکر سے مراد نصیحت ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ حل فی ذالک قسم، کہ اس بات میں کوئی قسم ہے؟ تو یہ عربی کے الفاظ ہیں، آیات ہیں، اور ان آیات کے ساتھ ساتھ ہم نے تراجم بھی پڑھ لیے اور آپ کی آسانی کے لیے 1 سے لے کر 10 عربی کے الفاظ کے تراجم بھی لکھ دیے تاکہ آپ کو ترجمہ کرنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے اورل ورک، حصہ زبانی، اور اس حصے میں آپ نے عربی کے الفاظ کو صرف پڑھنا ہے اور ان کا ترجمہ کرنا ہے، آپ نے لکھنا نہیں ہے کیونکہ یہ حصہ زبانی ہے۔ نمبر 1 وفی العذاب ہم خالدون، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وفی العذاب یعنی فی، اور فی کے بعد والے لفظ کو آپ نے سرکل کرنا ہے یا انڈر لائن کرنا ہے اور ان عربی کے الفاظ کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے 1 سے لے کر 9 تک ان عربی کے الفاظ کو پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور یہ کام آپ نے خود کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پر کسی قسم کا ترجمہ کرنے میں پریشانی ہو تو آپ آنسر شیٹ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس مشق کے اندر آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ فی اور فی کے بعد والے لفظ کو سرکل کرنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے اس کا خود ترجمہ کرنا ہے۔ یہ کام آپ نے خود کرنا ہے، اس کے ہم نے آنسر شیٹ نہیں بنائی کیونکہ یہ حصہ زبانی ہے، ریٹن ورک نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کے آنسر شیٹ نہیں بنائی۔ تو فرسٹ ٹرم سلیبس آف قرآنک عربی یونٹ 2، ایکسپلینیشن، ریٹن ورک، بک ورک ہیز بین completed الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔